السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے. گرمی ہے ابھی بھی چل رہی ہے، اور گرمی کے ساتھ ساتھ جہاں پر سیلاب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. دریا، سیلاب، لوگوں کا سمندر جن کو کھانا نہیں مل رہا، لوگ چرپائیاں ڈال کے ان کے اوپر پلاسٹک ڈال کے اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں. کھانے کا کوئی درک نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا. ذخیرہ ہو رہا ہے، گندم پڑی ہوئی ہے، خراب ہو جائے دینی نہیں ہے نا. ایسے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. آگ کے دریا نہ بنائیں، مشکلات نہ پیدا کریں دوسرے کے لیے. آسانیاں دیں، آسانیاں. ہم لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہوئی ہے نا. آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں. تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تلخ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں بہت ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ ایک دوسرے پہ بہت ظلم کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو اگر وہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا سیاق و سباق دیکھو. وہ دیکھو کیوں کر رہا ہے. اگر ساس بدتمیزی کر رہی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے، اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. بالکل مانتے ہیں بیک گراؤنڈ ہوگا. جیسے ہمیں پڑھایا جاتا اسکولوں میں کہ سیاق و سباق کے ساتھ اپنے اس شعر کا ترجمہ بیان کریں. اس پیراگراف کو سیاق و سباق میں دیکھیں. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. زندگی کی پڑھائی بھی تو ہے، زندگی کا سیاق و سباق بھی ہے. بالکل میں مانتی ہوں. انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا. تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کسی بچی کے لیے جب وہ کوئی دوسرے گھر سے آتی ہے ہماری بہو بن کے، اس کو بیٹی بنا کے رکھے نا. ایک پودا بھی کہیں سے آتا ہے نا تو اس کو نئے ماحول میں، نئی جگہ میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے، ہم پودا لائے اور ہم نے نئے گملے میں شفٹ کر دیا اور وہ مر گیا. اس لیے کہ اس کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ کی فضا نہیں دی گئی. پہلے پودے کو لا کے کہیں چھاؤں میں کسی مٹی کے ساتھ، کسی پودوں کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ان کو پودوں کی اپنوں کی عادت ہوتی ہے. اس کے بعد اس پودے کو کچھ عرصے بعد بڑے پیار سے کوئی شام کے وقت، کوئی ٹھنڈے ٹائم میں کسی اچھی بڑی مٹی میں اس کو شفٹ کریں، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی صاف ستھری مٹی دیں، اس کو اچھی غذا دیں، تو پھر ہی وہ پھلے پھولے گا. نہیں تو وہ تو 2 دنوں میں مر جائے گا. آپ نرسری سے لا کے اس کو فوراً کہیں شفٹ کر دیں گے اور آپ بے شک بہت سارا پانی دے دیں، اسے کچھ نہیں بننے والا. انسانوں کا بھی یہی حال ہے. ہم بچیوں کو تو لے آتے ہیں دوسرے گھروں سے، ہے نا، لیکن ہم ان کو چھاؤں صحیح سے مہیا نہیں کرتے. ہم ان کو ٹھنڈک نہیں دیتے. ہمیں جو غذا ان کو دینی ہے وہ نہیں دیتے. ہم انہیں پنکھے نہیں جھلتے. وہ صرف چھت پہ لگا پنکھا نہیں کام آتا، وہ اے سی نہیں کام آتا. صحیح ہے نا. تو ٹھنڈے پنکھے چاہیے. کل میرے ایک بچی کی جو ہے نا شکایت نظر سے گزری. بڑی تکلیف میں تھی وہ بچی. کہنے لگی کہ میری شادی ہوئی ہے 2 سال ہو گئے ہیں اور میرا میاں مجھے بہت تنگ کرتا ہے. گھر والے تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور میں بہت اچھی جاب بھی کرتی ہوں اور میرے سے پیسے بھی لے لیتا ہے، اور میرے فون پہ بھی ہر وقت نظر رکھتا ہے، اور میرے اکاؤنٹس پہ بھی نظر رکھتا ہے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور میں بہت تکلیف میں ہوں. ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے جاؤ چلی جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. یہ کیسا لفظ ہے جو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں. ہر لڑائی پہ جو ہے نا آدمی لوگ کہہ دیتے ہیں چلو جاؤ فارغ ہو جاؤ طلاق دے دو. کیا یہ طلاق لینا اتنا آسان ہے؟ تو وہ بچی پوچھ رہی تھی میں کیا کروں، میری 2 بہنیں اور بھی ہیں جن کے نکاحوں میں ان کی شادیاں ہونی ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا. بیٹے میں آپ کے لیے بڑی پریشان ہوں. جب سے میری نظر سے یہ خط گزرا ہے نا، میں آپ لوگوں سے سب سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ بتائیں میں اس کو کیا جواب دوں. اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. ہم نے آگوں کے دریا بنا لیے ہیں، آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، تو پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. آپ لوگ بھی بچ نہیں پائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں ہم،
وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کی زندگی خراب تھی یا ان کی جو ہے بچپن خراب تھا یا اس کا تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو بھئی کیا بیویوں نے تربیت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے جہاں ہم بیویاں جا کے ان کو ٹھیک کریں گی؟ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. کس نے کہا شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹوٹل غلط بات ہے. شادی کے بعد کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، جو جیسا ہے نا ویسا ہی رہتا ہے، بلکہ زیادہ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو بیوی آ جاتی ہے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. اب تو آگے ایک بیوی، اس کی بےزتیاں کرو، اس کا برا حال کرو، ماں کو بھی ساتھ ملا لو، گھر والوں کو بھی ساتھ ملا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ بچی بیچاری گھر والوں کو نہیں بتا رہی. تو بیٹے آپ گھر والوں کو ضرور بتائیں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، یہ ساری باتیں بتائیں. ابھی بہت بڑی زندگی پڑی ہے آگے، یہ زندگی آسان نہیں ہے. ابھی تو آپ کا بچہ کوئی نہیں تھا، آپ نے بتایا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو آپ نے پھنس جانا ہے بالکل ہی. جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کریں. اس بندے نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. یہ بندہ نہیں ٹھیک ہونے والا. ایک اور بچی نے مجھے لکھا ہے کہ یہ دنیا کیوں ایسی ہے، اتنی تکلیفیں کیوں دیتی ہے، لوگوں کو ٹون کر کے کیوں خوش ہوتی ہے. بچے یہ دنیا ایسی ہے کیونکہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوئی، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی. وہ یہی کچھ کر رہے ہیں اور آگے بچے بھی یہی کچھ سیکھ رہے ہیں اور پھر یہی کچھ چلتا چلا جاتا ہے. یہ تو ایک چین ہے نا. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں یہ ایک چین ہے، جو دیکھیں گے وہی ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں یہ ساری باتیں اور سنتی ہوں یہ ساری باتیں. کل ہی مجھے کسی نے لکھا ہوا تھا، میں نے تو اس کو جواب دے دیا کہ میری ساس کبھی میرے سے خوش نہیں ہوتی، میرے سے سارے کام بھی کرواتی ہے اور بولتی رہتی ہے اور میں کیا کروں. تو میں نے کہا بیٹے صبر کرو، کیا چاہ رہا ہے اب اس کے سوا ہم عورتوں کے پاس؟ اگرچہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ. کسی کی بری زبان کو آپ کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے، چیر جاتا ہے بالکل. جیسے آج کل تو دل ٹوٹا ہوا ہے سیلاب زدگان کو دیکھ کے، ان کی تکلیفیں دیکھ کے سخت بہت دل خراب ہوتا ہے. میں یہاں باہر گرمی میں بیٹھی اور مجھے اتنے پسینے آ رہے ہیں، اتنے پسینے آ رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کل وہ دکھا رہے تھے راجن پور اور نوشہرہ اور کہاں کہاں پہ گرمی میں ان کے پاس خیمے تک نہیں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں پسینے؟ اتنی سی دیر میں مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا. اور وہ بغیر خیموں کے، بغیر کھانے پینے کے، گھر ان کے خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد کریں. گرمی بہت ہے، بہت گرمی ہے، ساتھ میں بیماریاں ہیں. وہ ایک خاتون رو رہی تھی کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اور میرے بچے ہیں اور میں بیوہ ہوں، میں کیا کروں، ہماری مدد کریں. ایک بچی کے دانے نکلے ہوئے تھے پورے، ایک بندے کا پورا پاؤں گل گیا تھا پانی میں. کہتا کہ پانی میں جا کے اپنا سامان لا رہا ہوں، ہمیں کوئی کشتیاں بھی میسر نہیں ہیں، کچھ بھی میسر نہیں ہے. تو دنیا تو ایسی ہے، ہر جگہ تکلیف ہے بچوں، بڑوں، ہر جگہ تکلیف ہے. اس تکلیف کو ہم نے خود اپنے طور پہ ہی برداشت کرنا ہے اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. ہم کیا کریں؟ ہر انسان اپنے لیے کچھ کرے گا، لیکن یہ بیچارے کیا کریں؟ ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اور دوسروں کو اگر تکلیف میں دیکھ رہے ہیں نا تو ان کی مدد کریں. یہ میرے پاس تو یہ پنکھا ہے نا، ان کے پاس یہ پنکھا بھی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بڑے اچھے ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا کچھ. کل میں نے ایک پروگرام دیکھا اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا، کوئی نہیں آیا. یہ راجن پور کی سائڈ تھی، وہ پورا علاقہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، میلوں میل سڑک پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں. کسی نے یوں چرپائیاں رکھ کے اس کے اوپر پلاسٹک ڈال کے نیچے بچوں کو سلایا ہوا تھا، بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے برے حال میں. تو یہ تکلیفیں ہر جگہ ہیں. پھر جب ہم ان تکلیفوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اپنی تکلیف بھول جائیں. اپنی تکلیف کا بھی خیال ہوتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کو بھی دیکھتے ہیں تو دل بڑا خراب ہوتا ہے.
تو دل پھر خوش نہیں ہو سکتا. ان پسینوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, وہ سارا کچھ خراب ہو گیا ہے. یہ موقع پہ ایسا پنکھا بھی نعمت لگتا ہے, سچ مچ. تو جو ہم کریں گے نا اور جو ہم کمائیں گے ہمیں اس کا صلہ ملنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم دنیا میں اچھا کما لیں, اچھے اعمال کر لیں. 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے گا کوئی اچھا عمل, تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل. 100 برس کی زندگی کیا, آج کل تو زندگیاں بڑی جلدی جلدی ختم ہو رہی ہیں. 100 برس تو بہت زیادہ ہے. تو جتنی بھی زندگی ہے اچھا انسان بن کے گزارے نا, کیا مسئلہ ہے. اپنی زبان کو زپ لگا لے نا, کیا مسئلہ ہے. دوسروں کی مدد کر دینا, کیا مسئلہ ہے. جتنا بھی پیسہ ہے دے دیں, جو بھی دے سکتے ہیں دے دیں. نہیں تو کوئی اچھی بات ہی کر لے, ان کا دل رکھ لیں. یہ اچھی بات کرنا بھی تو اچھی بات ہے نا. بس جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اے ہمارے حکمرانوں, مجھے خیر کون دیکھتا ہوگا اور کون سنتا ہوگا, حکمران تو اپنی سنتے ہیں اور اپنے کو دیکھتے ہیں. یہ جھوٹ نہ بولیں, یہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں جو آج کل چل رہا ہے کام. گندم کے ڈھیر ہیں لیکن اپنے گھروں میں ہیں, اپنے گوداموں میں ہیں. ان کا حساب کون دے گا. ڈر نہیں لگتا, اوپر جانے سے ڈر نہیں لگتا, موت سے ڈر نہیں لگتا, عدل و انصاف ہوگا کہ نہیں ڈر نہیں لگتا. ڈریں ڈریں اس دن سے جب یہ ٹوٹ جائے گی تڑک کر کے, تو کیا کریں گے. اللہ کو تعویلیں دیں گے, سیاہ کو سباق بتائیں گے. میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ یہ ایسا تھا, میں نے اس بندے کے ساتھ برا سلوک اس لیے کیا کیونکہ میرے ساتھ برا سلوک ہوا تھا, یا میرا بچپن ایسا تھا, یا میری تربیت ٹھیک نہیں تھی. آپ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہیں, کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے آپ. اللہ حساب لے گا, حساب لینے والا ہے تو ڈریے. ڈرے بغیر کچھ نہیں ہونا. یہ تقویٰ کیا ہے, ڈرنا ہے. بس یہ دل میں آنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے پسینے, اتنی سی دیر میں یہاں پر بیٹھنا محال ہے. اللہ ہم سب پہ کرم کرے, ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. ان پسینوں سے ہی عبرت کی کوئی توفیق دے دے اللہ. اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہمارے اوپر, ہمیں رحمت کی بارش دے. نہیں تو ابھی نہ دے, ابھی ہمارے سیلاب, ہمارے پانیوں کو اللہ تعالیٰ اندر کر دے. تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم پہ رحم کر دے, ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں معاف کر دے, بس معاف کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.